کلاس فرسٹ ایئر مضمون اردو، حصہ شاعری، حصہ نظم. حمد کا اسلوب بیاں آپ لکھیں گے تشریح کے بعد، دونوں اشعار کی شرح کے بعد اسلام امیر احمد اور تخلص امیر کرتے تھے. مخدوم شاہ مینا سے سلسلہ نسب ملنے کے سبب مینائی کہلائے. لکھنؤ سے تعلق تھا. وہ قادر الکلام شاعر تھے. حمد و نعت میں بڑی مہارت رکھتے تھے. حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ کریم کی ذات و صفات، اس کی ہیبت و کبریائی اور عظمت و قدرت کا اعتراف کیا جائے. شاعر نے خوش اسلوبی سے اعتراف کیا ہے. مختصر بحر میں گہرے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں. اقرار توحید کیا گیا ہے. اگر اسلوب بیاں ہے تو اسلوبی محاسن بھی یا محاسن اسلوب بھی لکھا جا سکتا ہے. نعت. ماہر القادری منظور حسین یوپی ضلع بلند شہر میں معشوق علی کے ہاں پیدا ہوئے. حصول تعلیم کے بعد کراچی منتقل ہوئے. جدہ میں مشاعرہ میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال فرمایا. جنت المعلا میں دفن ہوئے. زہ نصیب ماہر پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے. نعت ان کے ذہنی رجحان کی سچی عکاسی کرتی ہے. حب رسول آپ کی شاعری کی اساس ہے. اس کلام میں جناب رسالت مآب سے عقیدت کے پھول کھلے نظر آتے ہیں. تسلیم و رضا سید ولی محمد نذیر آگرہ میں سید محمد فاروق کے گھر پیدا ہوئے. پیشے کے لحاظ سے معلم تھے. 95 برس عمر پر انہوں نے غزل کی مقبولیت کے دور میں اردو نظم نگاری کو فروغ بخشا. وہ اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلائے. پیری فقیری کے سلسلے سے وابستہ تھے. اس مسدس میں روحانی فقراء کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. ان کے کلام میں شیریں بیاں میں مقامی رنگ، سادگی اور سلاست ملتی ہے. میدان کربلا میں صبح کا منظر. سید ببر علی، میر انیس، محلہ گلاب باڑی فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے. والد کا نام میر خلیق تھا. ان کے والد، دادا، پردادا سب شاعر تھے. مرثیہ گوئی میں کوئی ان کا ثانی نہیں. غالب آزاد حالی شبلی نے ان کی فنی پختگی کا اعتراف کیا ہے. مختلف مناظر، واقعات اور جذبات کے بیان میں تصویریں سی بنا دیتے ہیں. ان کے مذہبی کردار حسن، شجاعت اور وفا، صبر، زہد، خدا ترسی جیسی صفات والے ہیں. وہ خود فارسی کے فردوسی اور انگریزی کے ملٹن کے ہم پلہ شاعر ہیں. مستقبل کی جھلک. اسلوب بیاں. مولانا ظفر علی خان وزیر آباد میں مولانا سراج الدین کے گھر پیدا ہوئے. اردو شاعری میں ان کی مختلف حیثیتیں ہیں. سیاسی، سماجی اور اخلاقی موضوعات کے علاوہ حمد و نعت گوئی میں بھی منفرد مقام رکھتے ہیں. نادر تشبیہات و استعارات سے کلام کو سجاتے ہیں. انہوں نے شاعری میں بیک وقت مختلف موضوعات کو سمیٹ کر ہر خاص و عام سے اپنی قادر الکلامی کا لوحہ منوایا. محمد داؤد خان اختر شیرانی ٹونک میں حافظ محمود شیرانی کے گھر پیدا ہوئے. حافظ محمود شیرانی اردو کے نامور محقق تھے. اختر کو اردو کا شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے. فطری حسن کی تحسین میں انہیں کمال حاصل تھا. ان کے کلام میں منظر کشی کمال درجے پائی جاتی ہے. غنائیت ان کی شاعری کا خاصہ ہے. خوبصورت تراکیب، تشبیہات و استعارات سے کلام کو مزین کرتے ہیں. ہلال استقلال. محمد حفیظ جلندھر میں حافظ شمس الدین کے گھر پیدا ہوئے. بچپن سے ہی شعر گوئی شروع کی. پاکستان کا قومی ترانہ ان کی نادر تخلیق ہے. انہیں گیت، نظم اور غزل میں کامیاب طبع آزمائی کی. موسیقیت، حقائق نگاری، ذکر اسلاف، جذبات نگاری، ابلاغ نظریات اور کربلا شناسی حفیظ جلندری کے کلام کی اہم خوبیاں ہیں. وہ اپنے منفرد اسلوب کے حوالے سے الگ پہچان رکھتے ہیں. خطاب بجوانان اسلام اور پیغام. ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے. شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان کہلائے. انہیں اپنی فلسفیانہ شاعری مسلمان بر صغیر خواب غفلت جگایا. اس نظم میں بڑی خوش اسلوبی سے مسلمانوں کو بے عملی ترک کرنے اور جد و جہد کرنے کا پیغام دیا گیا. یہ کلام بانگ درا سے ماخوذ ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ. سید محمد جعفری کا طنز و مزاحیہ انداز بڑی حد تک اکبر الہ آبادی کا نمونہ ہے، کہ کلام کا نمونہ ہے.
انہوں نے عصری تاریخ کے بدنما حصوں کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے۔ ان کے ہاں مزاح کے مختلف انداز ہیں، مگر ہر جگہ طنز کی جو خفیف لہر سرایت کیے ہوئے ہے، اس نظم میں فن کی دنیا کے بدلتے رجحانات کی طرف خوبصورتی سے متوجہ کیا گیا۔ قطعات: مرزا عبداللطیف المعروف مرزا محمود سرحدی کا تعلق مردان سے تھا۔ انہیں کمال مہارت ساتھ مقصدیت اور مسرت کو ہم آہنگ کیا ہے۔ وہ شعر اتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں جیسے باتیں کر رہے ہوں، لفظی ہیر پھیر سے کام نہیں لیتے۔ ان کے کلام میں لہجے کی سچائی اور بے باکی ملتی ہے۔ لوکل بس ہماری اجتماعی زندگی استعارہ ہے جس میں پائے جانے والے بے ہنگم رویے قابل اصلاح ہیں۔ وحدانیت: مست وکلی کا اصل نام توق علی تھا۔ جس طرح ملتان سے سندھ تک سرائکی زبان بولنے والے خواجہ غلام فرید کی شاعری پہ سر دھنتے ہیں، بلوچوں کے دلوں میں مست وکلی کا وہی مقام ہے۔ وہ مری قبیلے کے صاحب کرامت ولی تھے، حضرت لال شہباز قلندر کے مرید تھے۔ ریوڑ چراتے، قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سیر و سیاحت میں زندگی گزاری۔ ان کی شاعری میں رومان، تصوف، اخلاقیات کے مضامین ملتے ہیں۔ پی ٹی وی اسلام آباد کے پروڈیوسر طارق قریشی نے ان کی اس نظم کا بلوچی سے اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔